اس کا نکاح ہو چکا تھا، میرے دوست تھا، تو ہمارا آخری سال تھا. تو پہلے دن وہ میرا دوست بالکل پریشان اور دوسرے دن بالکل خوش. میں نے کہا پہلے دن پریشانی اور دوسرے دن خوش ہونے کی وجہ. کہا پہلے دن پریشانی کی وجہ یہ کہ نکاح ہو چکا تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے کال کی تو اتنا میں نے غصے کا انتہا کر دی کہ مطلب میرے منہ سے گالی بھی نکلی، میں نے غصہ بھی کیا، تمام تر انتہا. تو پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیوی کو کال کی تو انہوں نے آرام سے اٹھا بھی لی. میں نے سلام کیا تو جواب بھی دیا وعلیکم السلام. تو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. تو کہا ٹھیک ہے میں نے معاف. تو وہ دوست میرا کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ مجھے لگا کہ اگر کسی مرد کو اگر ہمیں کوئی ایسا کہتا تو پھر ہم نے 2-3 لاتوں اور مکوں سے تو نیچے بات نہیں کرنی تھی. لیکن کیا ہے کہ اتنے سخت الفاظ بولنے کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی ساری رات روتی بھی رہی لیکن یہ مجھے معاف کر دو بس. میں اس وقت غصے میں تھا، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا اور کہا کہ میری اب تمہاری یہ بات 2 الفاظ دل میں ایسے اترے ہیں کہ وہ پیچھے کی بات تو معاف میں بھول بھی چکی ہوں. اس انداز سے انسان اگر گھر کے ماحول کو بنائے گا بہترین طریقے سے بنے گا، وگرنہ نہیں بن سکتا. یہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے جو فرمایا جاتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور یہ ایک خوبصورت بات ہے، گویا اب ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر مسکرائے تو پھر بیوی کو دیکھ کے مسکرائیں. جہاں پہ ایک اولاد والدین کو دیکھے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو بیوی کو دیکھنے پر بھی کچھ چیز کا ثواب ملتا ہے. تو تمام تر جو چیزیں ہمارے لیے فائدے کا طریقہ کار ہے، وگرنہ تو پھر زندگی اور بے جا سختی کا معاملہ بن جائے تو بے جا سختی تو کچھ بھی نہیں بناتی. ہمارا غصہ ہوگا، غصے کا اظہار ہوگا، پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث ہے ام زرع، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان پر جو معاملہ ایک بہت بڑا عورتوں کا مجمع لگا. ہر ایک عورت نے اپنے خامد کی برائی کی. دوسری بیوی اس کی باری آئی تو اس نے بھی برائی کی، تیسری بیوی اس کی باری آئی تو اس نے بھی برائی کی. ہوتے ہوتے ایک عورت 11ویں یا 12ویں نمبر کی ام زرع، اس نے کہا میرا خامد ایسا نہیں ہے، وہ تمام سے ہٹ کر ہے، وہ محبت اتنی دیتا ہے کہ تمام دنیا کی نفرتیں بھول جائیں، وہ اخلاق میں اتنا میٹھا ہے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی بھول جائے، وہ طریقہ کار اور معاملات میں اتنا سمجھدار ہے کہ مجھے اپنے باہوں کے نیچے رکھتا ہے، کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا. تو یہ تمام تر جب حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عائشہ تمام تر ان کے سامنے معاملہ آتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات سنتے ہیں، حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں اے عائشہ تم میرے لیے ام زرع سے بھی بڑھ کے ہو. تو وہ 11 بیویوں جنہوں نے خامدوں کی برائی کی تھی سائٹ پہ، ام زرع یہ پیاری ہے خامد کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام زرع کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے. یہ انداز اگر ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز عید کا موقع ہے، حبشی بہت سارے ایک جہاد کی ٹریننگ کے لیے تیر اندازی سیکھ اور سکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آفر پیش کرتے ہیں، عائشہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، کیا نہیں دیکھو گی؟ یا رسول اللہ ضرور دیکھنا چاہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مردوں کے آگے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کو اپنی جان مبارک کے پیچھے کرتے ہیں. اب یہ حضرت عائشہ کی جو یہ ٹھوڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اس جگہ کندھے مبارک کے اوپر لگی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ دیکھتی جا رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بس نہیں یا رسول اللہ مزید بھی دیکھنا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام مسکرائے جی دیکھیے عائشہ. تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ابھی بھی میں نے دیکھنا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، اب اگر آج ہمارا ہوتا نہیں میں تھکا کھڑا، اس جیسے اگر آج کے بعد ہمارا ماحول ختم ہو جائے ہمارا گھر جنت کا سامان. اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ ہمیں ہی آتا ہے، پھر کام کرنے پر وہ یہ نہیں کہے گی میں تھکی ہوئی ہوں، 2 پہ نہیں تھکے گی، 10 پہ بھی نہیں تھکے گی. پھر اس کے بعد معاملات آسان ہو جائیں گے. اور بیماری وہ بہت ساری تو ٹینشنوں کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو وہ ٹینشن ہوتی ہے خامد کی طرف سے، اگر وہی ہی بہت بڑا ذریعہ مسئلے کا حل بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کھاتے تو آسانی ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے آج اگر ہم دیکھیں کنوارے ترس رہے ہیں اور شادی شدہ ناشکرے بن جاتے ہیں. مجھے ایک دوست نے ایک سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کنوارے ہیں وہ ترستے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ میں نے کہا کیونکہ دونوں کی تربیت نہیں ہے. تربیت ہو جائے مسئلے حل ہو جائیں، اور جب بھی تربیت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد معاملات آسان ہو جاتے ہیں، پھر گھر کی زندگی اس انداز سے خوبصورت بن جاتی ہے. اور دل جیتنا اور دل جلانا اور دل جیتنا اس میں فرق ہے. خامد اپنی بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف کرے گا تو اس کا دل جلے گا، اور جب وہ جلے گا تو پھر اس کے بعد دل دکھے گا. اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزاج ایسے ہو چکا تھا کہ چلو اسے جلائیں، نہیں پتہ کہ یہ کتنی جگہوں پہ جا کے آگ لگے گی، نہیں پتہ کہ کتنے معاملات کو اور بھی سخت کر دے گی. جہاں کئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سختی کی طرف جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے خامد کا مزاج بتایا ہے کہ ایک اچھا خامد ہے کریم اور ایک برا خامد ہے لئیم.
جو اچھا خامد ہوتا ہے وہ بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور جو برا خامد ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَحِبُّ أَنْ أَكُونَ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم ہو کر دب کے چلوں، پیار محبت سے چلوں۔ تو یہ انداز جب کبھی بھی انسان دماغ کے اندر، دل کے اندر اتار لے، تھوڑا سا اظہار کر لے، بس بیوی ہمارے نیچے ہے، پھر اس کے بعد اس نے کبھی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے بعد اس نے کوئی بھی معاملات ایسے بگاڑنے نہیں ہیں۔ بہت ساری کالز کی بیس پہ یہ جو بہت ساری باتیں آئیں، یہ پیر صاحب کی باتوں سے بات میں نے لی، جو ایک مطالعے کے ذریعے سے میں نے باتیں لی، اور تیسرا جو کالز آئیں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جو بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں، تو اس کی بنیاد پہ یہ باتیں دل کے اندر آئی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، خرچ پہ توجہ دینی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مرد خود تو ایسے مزے میں خرچ کر رہا ہے کہ آج نیو جیکٹ ہے، کل دوسری جرسی ہے، آج زبردست قسم کے بوٹ ہیں، کل نئی قسم کی موبائل ہے، اور بیوی مانگے تو نہیں، گزارا کر، بچت کرنی ہے۔ تو جب یہ مزاج آ جاتا ہے تو اس کے دل میں بھی بات آتی ہے، جو اگر بچت کی بات ہے تو بری نہیں ہے، تو خود بھی تو کرو، اور اگر بات عیاشی کی تو ہمیں بھی کراؤ۔ تو اس معاملے پر پھر فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو فرق رکھا جا رہا ہے، اگر ایسے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان جب بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے نا، تو بڑھاپے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت پھر مرد سے تنگ نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے 2 فائدے بتائے ہیں، مودتاً و رحمہ، کہ ہم نے مودت اور رحمت ان دونوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ اب یہاں پہ مودت بھی فرمائی ہے کہ بیوی اور خامد کے دل میں مودت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں کہ جوانی میں جوش محبت ہوتی ہے، اس لمحے میں جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مودت، اور جب بوڑھا ہو چکا ہے، اب ملاپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک الگ طریقے کا احساس ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب مطلب کی وجہ سے نہیں گزارا جا رہا، اب اچھے احساسوں کی وجہ سے آپس میں گزارا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب مرد بوڑھا ہوتا ہے تو عورت کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج اگر اس نے اپنی ہڈیوں کو پگھلایا ہے تو میرے لیے، آج اگر اس کی کمر جھک چکی ہے تو میرے لیے، مسئلے اگر آج اس کے اوپر بیماریوں نے گھر کر لیا ہے تو یہ میرے لیے کما کے ایسے ہوئے۔ اور مرد کی نگاہ بھی ایسے ہو چکی ہے کہ اگر آج اسے بخار ہے، بیماری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے میرے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت کے لیے عائشہ کو بتاتے ہیں کہ کھا لیا، پی لیا؟ جی یا رسول اللہ۔ کہا یہ بچا ہوا مجھے بھی دینا۔ اور پھر جب پیالہ لیا، عائشہ ہونٹ کہاں سے لگائے تھے؟ یا رسول اللہ اس جگہ سے۔ یہ ہونٹ بھی لگاتے ہیں اور نگاہ عائشہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اظہار محبت حال میں ہے کہ دیکھو عائشہ، جہاں پہ تمہارا لگا ہوا بچا ہوا پانی ہے، ہونٹ لگا ہوا جگہ ہے، میں وہیں سے پی رہا ہوں۔ یہ ایک اظہار محبت ہے، جس زندگی میں آتی ہے خوبصورت بنا کے رکھ دیتی ہے، اور جس زندگی سے جاتی ہے وہ ویران کر کے رکھ دیتی ہے۔